ایک بہت سادہ سا سوال ہے کہ جن لوگوں کے گھٹنے خراب ہو جاتے ہیں، آخر ان میں خرابی آتی کیا ہے؟ تو اس میں عام طور پہ 2 بڑی خرابیاں آتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہاں پہ گریس یا لوبریکیشن یا سائنوول فلوئڈ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسری تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کارٹیلیج گھس جاتی ہے، رگڑ آتی ہے نا، جب فلوئڈ کم ہوتا ہے تو رگڑ آتی ہے، اور رگڑ آنے کی وجہ سے کارٹیلیج گھس گھس کے ختم ہو جاتی ہے یا بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تیسری تبدیلی وہاں پہ آتی ہے کہ وہاں پہ سوزش آ جاتی ہے۔ اب یہ 3 تبدیلیاں آئی کیوں ہیں آخر؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے ہماری غذا میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوبریکیشن فلوئڈ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوا ہے، یعنی اس میں وہ ضروری اجزاء نہیں رہے جنہوں نے اس روغن کو بنانا تھا۔ اب وہ فلوئڈ خراب ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو کارٹیلیج ہے اس میں رگڑ آنا شروع ہو گئی ہے، رگڑ کی وجہ سے سوزش آ گئی ہے۔ اب سوزش آئی ہے تو وہاں پہ درد سٹارٹ ہو گیا ہے۔ شروع میں آپ نے درد ختم کرنے کے لیے پین کلرز کا سہارا لیا، اصل مسئلے کا علاج نہیں ہوا اور وہ زیادہ ہوتا رہا، درد آپ کنٹرول کرتے رہے، آخر میں اب درد کی گولیاں بھی کام نہیں کرتی اور آپ کا مسئلہ بھی بالکل اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ گھٹنا تبدیل کرنا پڑے گا۔ فطرت کے کاموں میں یہ آرٹیفیشل پروسیس جو ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ یعنی کیا گھٹنا تبدیل کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا قدرتی طور پہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ تو ذرا غور سے سمجھیں، نیچر جو ہے نا، نیچر خود ہی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کو یہ کہتے ہیں نا آٹو امیون ڈیزیز۔ آٹو امیون ڈیزیز اصل میں ہماری غذائی بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں، جو غذائیں ہمارے جسم کے اندر جانی چاہیے وہ نہیں جاتی، غلط جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے غلط قسم کے خون میں سگنلز جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ خرابیاں بنتی ہیں جن کو یہ آٹو امیون ڈیزیز کہہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اب وہ فلوئڈ بنانا ہے، سب سے پہلے فلوئڈ بنے گا، اس کے بعد رگڑ ختم ہوگی، کارٹیلیج بعد میں بننا شروع ہوگی، سوزش سب سے آخر میں ختم ہوگی اور درد سب سے آخر میں ختم ہوگی۔ یہ حیران کن بات ہے، یہ اصول علاج ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنا فلوئڈ بنانے کے لیے کچھ غذائیں ایسی استعمال کرنی ہیں کہ جو آپ کا فلوئڈ بنائیں۔ تو میں پہلے کئی مرتبہ یہ نسخہ بتا چکا ہوں، یہ غذائی نسخہ آپ نے اب دوبارہ سن لیں۔ اس میں ہے جی السی، فلیکسیڈ جس کو کہتے ہیں، ہالو، میتھرے اور سفید تل اور بادام، مغز بادام۔ یہ 5 چیزیں ہیں، پانچوں چیزیں برابر وزن میں آپ نے لینی ہیں، ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے، زیادہ باریک پاؤڈر بھی نہ بنے، موٹا سا بنا لیں بس۔ تو اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کا ایک بڑا چمچ لینا ہے جس کے ساتھ چاول کھاتے ہیں، وہ اس کو آپ نے تقریباً 500 ml پانی میں ڈال کے نا اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ جب وہ پک کے کھیر کی طرح ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے 1 چمچ دیسی گھی کا ڈالنا ہے، گائے کا مل جائے تو بہتر ہے۔ اچھا، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو پھر گھی نہ ڈالیں، پھر ویسے رہنے دیں۔ اور اس میں جو ہے نا میٹھے کے لیے آپ یا شہد شامل کریں یا گڑ شامل کر لیں۔ تو یہ آپ کا ایک ناشتہ بن گیا ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا غذائی مرکب ہے، آپ نے صبح اس کو کھا لینا ہے۔ اس کے بعد جب بھوک لگے تو آپ نے دوبارہ ناشتہ کر لینا ہے۔ اس کو معمول بنا لیں، 4 ماہ میں آپ کی لوبریکیشن پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے تو آپ کی جو کارٹیلیج گسی ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اس کارٹیلیج کو اس فلوئڈ نے بنانا ہے جو وہاں پہ ہر وقت رہتا ہے، اسی سے بنی ہے وہ پہلے بھی۔ تو اس لیے یہ ایک غذائی نسخہ استعمال کریں۔ اور گھٹنوں کے درد کے علاج کے لیے یا جوڑوں کے درد کے علاج کے لیے ہم نے پہلے سے کئی مرتبہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ آپ پہلے 15 دن کی دوا ہم سے فری حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف کوریئر اخراجات ہمیں دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے علاج تو اس کے بعد آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی لیبارٹری ہماری میڈیسن میں سے کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ ثابت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ہمارا نمبر نوٹ فرما لیں، 0379 376 0300791436۔ ہمارا کلینک ہے مین بازار، مان ٹاؤن، 66 داندرا،
جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ طبیب مدثر ہربل کیئر۔ السلام علیکم۔